یہ خاتون امریکہ سے آئی تھی اور امریکہ کی اسٹیٹ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوئی جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ خاتون کون ہے؟ شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ سے آئی ہوئی یہ خاتون اور میں کوئٹہ سے کراچی کس لیے ملنے آیا ہوں، تو چلو میں بتاتا ہوں مکمل کہانی کو۔ تقریباً 4 سال پہلے آن لائن فیس بک پر میرا ملاقات اس امریکن خاتون سے ہوئی، جو کہ میں اس کو ایک فرضی نام دیتا ہوں، اور وہ تھا اینجلینا، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں رہتی تھی۔ اینجلینا آن لائن انگلش سکھانے کے لیے ایک شو کرتی تھی، اس وجہ سے میرا بھی اتفاق سے ملاقات ہوا۔ باتوں باتوں میں مجھے اس کا نام بھی پتہ چلا، جو کہ اینجلینا ریچمین تھا، اور میں نے تقریباً 1 سال آن لائن شو اس کے ساتھ کیا۔ آن لائن شو میں کچھ انگلش لینگویج کے بارے میں سکھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کیونکہ میں انگلش لینگویج کا پریکٹس کیا کرتا تھا، تو اینجلینا کو میری انگلش لینگویج بہت پسند تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے اپنی شو میں انوائٹ کیا، اور مجھے ہر دن اس کے شو میں جا کر اس کے ساتھ شو کرنا ہوتا تھا، اور اسی طرح تقریباً 1 سال میں نے اس کی شو میں ہر دن ہم شو کرتے تھے۔ لیکن 1 سال کے بعد میں اپنی کام پہ مصروف ہوا، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 3 سال تک اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ اینجلینا کی طرف سے مجھے ایک میسج موصول ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میں پاکستان آئی ہوں، کیا آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں؟ میں کیونکہ کوئٹہ میں رہتا تھا اور اس نے کراچی میں جگہ لیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے 686 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا تھا، اور میں ٹہرا موٹر سائیکل کا شوقین، تو میں نے اپنے موٹر سائیکل نکالا، 686 کلومیٹر کا سفر کیا، اور سفر کرتے کرتے میں کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہ میں نے پہلے دن پہنچنے کے بعد ایک ہوٹل میں رہائش کیا۔ اگلے دن میں نے اینجلینا کی دی ہوئی لوکیشن پر اپنی موٹر سائیکل چلانا شروع کیا، لیکن پتہ نہیں گوگل میپ کو کیا ہوا تھا کہ بجائے میں اینجلینا کے مقام پر پہنچتا، میں ایک سنسان آبادی پہ پہنچ گیا، یہاں پر لوگوں کی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کہیں سے مجھے ایک بندہ ملا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لوکیشن پر جانا چاہتا ہوں، جو کہ مجھے اینجلینا نے دیا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ غلط راستے پر آئے ہو، یہاں پر کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اگر آپ آگے جاؤ گے تو یہاں پر جنگل ہی جنگل ہے اور آپ کھو جاؤ گے۔ تو میں اس سنسان راستے پر واپس مڑ کے چلنے لگا، تو چلتے چلتے مجھے ایک اور موٹر سائیکل سوار ملا، اور اس سے جب میں نے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ سیدھی اسی راستے سے چلے جائیے گا اور وہاں پر آپ پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت رات بھی ہو چکا تھا، اور میں یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں میں کھو نہ جاؤں۔ ایک تو میں کراچی سے ناواقف، اور دوسری بات کراچی اور کوئٹہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کراچی بہت ہی بڑا ایک علاقہ ہے، اور وہاں پر اکثر ہم ٹی وی اور نیوز چینل میں کراچی کے حالات کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اور میں نے سنا تھا کہ کراچی میں راہگیر موٹر سائیکل سوار کو راستے میں روک کر اس سے موٹر سائیکل اور باقی سامان چھین لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آگے چلتے چلتے مجھے کچھ روشنی کی ایک کرن نظر آیا، جو کہ شاید بلڈنگز کے لائٹس جل رہا تھا، جسے میں دیکھ پا رہا تھا۔
تو جب میں نزدیک پہنچا تو دروازے پر ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ سیکیورٹی گارڈ سے میں نے کہا کہ کیا یہ لوکیشن اسی جگہ پر ہے؟ تو اس نے کہا بالکل یہی جگہ ہے، لیکن آپ کو 15 منٹ اور آگے جانا پڑے گا اور وہاں پر یہ جگہ موجود ہے۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کے بتائی ہوئی راستے پر چلنا شروع کیا اور آگے بڑھتا گیا تو مجھے بہت ہی خوبصورت مقامات کو دیکھنے کو ملا، کیونکہ اینجلینا تو امریکہ سے آئی تھی۔ وہ بالکل ایک ایسی جگہ پر رہ رہی تھی جہاں پر ہائی پروفائل لوگ رہتے ہیں۔ تو چلتے چلتے آخر کار میں اینجلینا کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ گھر کے پاس پہنچتے ہی وہاں پر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ کارلا اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے وہاں پر بیٹے اس کے نوکر کو کہا کہ اینجلینا کو بتا دینا کہ جمشید آیا ہے اور اسے ملنا چاہتا ہے۔ تو کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ چلو گھر کے اندر کارلا نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جب میں اندر پہنچ گیا تو پہلی مرتبہ میں نے اینجلینا کو دیکھا اور اینجلینا نے بھی مجھے پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ہم دونوں نے بہت خوشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ 1.5 سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، کیونکہ رات بہت دیر ہو چکا تھا اور اس وجہ سے میں نے اینجلینا سے رخصت مانگا لیکن اینجلینا نے مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میں رات یہیں پر ٹھہر جاؤں، کیونکہ ایک تو کراچی کی حالات صحیح نہیں ہیں اور دوسری طرف رات بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرا دل بھی یہی کر رہا تھا کہ میں رات وہیں پر ٹھہر جاؤں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کسی اور کے ساتھ کسی اور کے گھر میں ٹھہروں۔ تو اس وجہ سے واپس اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا اور آتے آتے میں ہوٹل تک پہنچ گیا۔ ہوٹل پہنچنے پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جب آپ اخلاق سے اس سے بات کرتے ہیں، 2 الفاظ میٹھے بول دیتے ہیں، تو وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اور وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، اور وہ آپ کو اور آپ کی اس اخلاق کو پسند کرنے لگتا ہے اور آپ سے ایک خوشگوار تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، اس سے اچھی گفتگو کر لے اور اس گفتگو میں ہمیشہ مثبت چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے۔ کہاں اینجلینا امریکہ میں رہنے والی اور کہاں میں ایک چھوٹا سا شہر کوئٹہ میں رہنے والا، اور کہاں ہم دونوں کی اس طرح کی ملاقات۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ کا تعلق درست ہو، تو اپنی آپ کو اور اپنی الفاظ کو، اپنی سوچ کو مثبت رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔